بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف حکومتی اتحاد میں شامل ناراض اراکین نے منگل کے روز اعلانیہ طور پر اپنی عددی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ناراض اراکین کا دعویٰ ہے کہ حکومتی اتحاد میں ان کی مجموعی تعداد 14 سے 15 ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کی تعداد 23 ہے۔ تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی تحریک آئی تو ناراض اراکین اور حزب اختلاف کی مشترکہ حمایت سے اس کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ گزشتہ ماہ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد بعض تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر بلوچستان اسمبلی پیش تو نہیں ہو سکی، لیکن اب تجزیہ کاروں کے مطابق ان کی اپنی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی اور اتحادی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ناراض اراکین کے اعلانیہ بغاوت اور ان سے براہ راست استعفے نے ان کے لیے حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کے مقابلے میں ایک بڑی مشکل کھڑی کرتی ہے۔ کھل کر میدان میں آنے کے بعد ناراض اراکین نے وزیر اعلیٰ کو 6 اکتوبر شام 5 بجے تک استعفیٰ دینے کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو وہ اپنے آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تاہم حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحاد میں اکثریت وزیر اعلیٰ جام کمال کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف کسی تحریک کے آنے کی صورت میں اس کامیابی کے امکانات کے بارے تجزیہ کاروں کی رائے جاننے سے پہلے تذکرہ کھل کر سامنے آنے والے ناراض اراکین کا تعلق کن جماعتوں سے ہے؟ بی بی سی کے صحافی محمد کاظمی لکھتے ہیں کہ اکثریتی پارٹی ہونے کے باعث بلوچستان میں مخلوط حکومت بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت میں قائم ہے۔ اس حکومت میں جو دیگر جماعتیں شامل ہیں ان میں تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی اور جمہوری وطن پارٹی شامل ہیں۔ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے جو ناراض اراکین پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ان کی تعداد 11 تھی، ان میں سے زیادہ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے تھا۔ تاہم 2 اراکین کا تعلق اتحادی جماعتوں سے تھا، جن میں بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے اسد بلوچ اور تحریک انصاف کے نصیب اللہ مری شامل تھے۔ ناراض اراکین کے گروپ کے 2 اہم رہنما اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو اور سردار محمد صالح بوتانی شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے۔ پریس کانفرنس میں بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پر بلوچستان عوامی پارٹی کے 11 اراکین کے علاوہ اتحادی جماعتوں کے بعض اراکین نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بے چینی، خراب طرز حکومت اور ترقیاتی کاموں کا نہ ہونا ہے۔ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین کے 2 دھڑے ہیں۔ جام صاحب کے حامیوں اور ہمارے درمیان بات چیت ہوئی۔ ہم نے انہیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا تاکہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے نکالے جانے کے بجائے وہ خود بلوچستان کے عوام اور اراکین کی خواہش کو مد نظر رکھ کر استعفیٰ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بجائے استعفے دینے کے سوشل میڈیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے گروپ کے کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہماری تعداد 14 سے 15 ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ کو گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے باعزت طریقہ یہی ہے کہ وہ خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں تاکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین مل بیٹھ کر نئے قائد ایوان منتخب کریں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے پارلیمانی رہنما اسد بلوچ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کے غلط طرز عمل کی وجہ سے سب کچھ رک گیا ہے۔ آج طلباء، اساتذہ، ڈاکٹر سمیت زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد میں بے چینی ہے اور وہ احتجاج پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جام کمال خان نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم 6 اکتوبر کی شام ایک بڑا اعلان کریں گے جس میں عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان بھی شامل ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر خوراک سردار عبدالرحمان کھیتران نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہر ایک کے گھر پر 2 ہفتہ گئے اور انہیں منانے کی کوشش کی، لیکن ہم اپنے موقف پر قائم رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بار بار وزیر اعلیٰ کو کہا کہ سب کچھ رک گیا ہے، اس لیے استعفیٰ دیں۔ اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ بلوچستان اور پارٹی پر رحم کھاتے ہوئے مستعفی ہو جائے۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ان کی اپنی جماعت اور اتحادی جماعتوں کے بعض اراکین طویل عرصے سے ناراض تھے، لیکن ستمبر کے وسط میں جب حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو وزیر اعلیٰ سے ناراض اراکین کا ایک گروہ بھی سامنے آیا۔ دنیا نیوز کے بیورو چیف عرفان سعید کے مطابق ناراض اراکین کی جانب سے حمایت کی یقین دہانی پر ہی حزب اختلاف نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، کیونکہ اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کو منظور کروانا حزب اختلاف کے لیے ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین سینٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے بعض دیگر اراکین نے ناراض اراکین سے مذاکرات کیے، لیکن وہ جام کمال کے ساتھ چلنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ناراض اراکین کو دوبارہ جام کمال کی حمایت پر آمادہ نہیں کرایا جا سکا، تاہم انہیں بعض حکومتی شخصیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کریں، کیونکہ اس سے حزب اختلاف کو شے ملے گی اور انہیں ملک میں مسائل کھڑے کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ اگرچہ حزب اختلاف کی جانب سے لائی جانے والی تحریک عدم اعتماد گورنر سکریٹریٹ کی جانب سے لگائے جانے والے اعتراضات کے باعث پیش نہیں کی جا سکی، تاہم عرفان
इरफान सईद के मुताबिक नाराज अरकान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक अदम एतमाद की हिमायत न करने के लिए शर्त रख दी थी कि वज़ीर आला 15 दिन तक खुद मुस्तफ़ी हो जाएं। ताहम वज़ीर आला इस मोहलत के दौरान मुस्तफ़ी तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नाराज अरकान को मनाने की कोशिश करने के अलावा इस्लामाबाद में अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की। बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद कितनी है? बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 65 है, जिसमें से हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है। पीपल्स पार्टी में हाल ही में शामिल होने वाले नवाज अली के मुनारिफ रुकन असम्बली नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का वज़ीर आला के खिलाफ किसी तहरीक की हिमायत करने या न करने के हवाले से मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया है। जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पर मुश्तमिल मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 23 है, जिसमें आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले मोहम्मद असलम खान राइसानी भी शामिल हैं। 65 अरकान के अवान में वज़ीर आला को हटाने के लिए सादा अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जिसकी तादाद 23 बनती है। दुनिया टीवी के ब्यूरो चीफ इरफान सईद के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 23 है, जबकि नाराज अरकान का दावा है कि उनकी तादाद 14 से 15 है। उनका कहना था कि अगर नाराज अरकान की तादाद बरकरार रहती है तो वज़ीर आला के खिलाफ नए सिरे से तहरीक अदम एतमाद या नाराज अरकान की जानिब से एतमाद का वोट लेने के लिए करारदाद लाने की सूरत में उसकी हिमायत के लिए नाराज अरकान और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की मजमूई तादाद 37 से 38 बनती है, जो कि सादा अक्सरियत से ज्यादा है। सीनियर तज्ज़ियाकार शहजादा जुल्फ़कार का कहना है कि नाराज अरकान का दावा है कि वज़ीर आला के पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात ऐवान के अंदर साबित करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जबकि जहाँ तक हुकूमती इत्तेहाद में अक्सरियत की बात है, 41 के मुकाबले में नाराज अरकान की तादाद 15 है। उनका कहना था कि वज़ीर आला ये समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अरकान की अक्सरियत उनके साथ है, इस बुनियाद पर मुमकिन है कि वो इस्तीफा ना दें। ऐसी सूरत हाल में नाराज अरकान को ऐवान में ये साबित करना पड़ेगा कि वज़ीर आला ने अक्सरियत का एतमाद खो दिया है। तज्ज़ियाकार रज़ाउर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला के नाराज अरकान से मुलाकातों के हवाले से सोशल मीडिया पर बाज़ नाराज अरकान को मनाने का जो तासुर दिया जाता रहा है, नाराज अरकान ने सामने आने के बाद इस तासुर को मुस्तरद किया है। जाम साहब को कहा जा रहा था कि वो लोगों के घर जाएं और उनसे मिलें, वो गए भी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नाराज अरकान को मनाने में कामयाब नहीं हो सके। उनका कहना था कि नाराज अरकान खुलकर मैदान में आ गए और उन्होंने बताया कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी अद्दी ताकत को भी दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि नाराज अरकान की तादाद 15-16 हो गई है, जबकि उनकी तादाद में मजीद इजाफा होने का इम्कान भी है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने वज़ीर आला को ओहदा छोड़ने के लिए बाकायदा डेडलाइन दी। रज़ाउर रहमान का कहना था कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है, ताहम ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि नाराज अरकान कोई करारदाद लाएं और वज़ीर आला को कहें कि वो ऐवान से एतमाद का वोट लें। रज़ाउर रहमान के मुताबिक नाराज अरकान अपने मौक़िफ़ पर जिस तरह डटे और कायम हैं, इसके पेश नज़र ये भी मुमकिन है कि सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला जाम कमाल असम्बली में अपने खिलाफ किसी तहरीक के आने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दें।